نہیں دیکھا ہے، اور کوئی دیکھے تو کیوں کر کہ آج تلک تجھ سا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ تو اپنے رب کے پاس کھڑا تھا اور اپنے رب کو جیسے کہہ رہا تھا تمہارا رب ویسے ہی تجھے بنا رہا تھا۔ مَذَتِ الدُّہُورِ وَمَا آتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَا فَعَجُزْنَا عَن نُّزْرَائِهِ، زمانے بیت گئے، صدیاں بیت گئیں، برسا برس بیت گئے، اس جیسی تو کوئی مثال وہ بھی آج تلک نہیں آ سکی ہے۔ وَالضُّحَىٰ، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رخ روشن کی قسم، مجھے آپ کے حسین مکھڑے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور اے میرے محبوب مجھے آپ کی خوبصورت زلفوں کی قسم۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم نے تجھے نہیں چھوڑا ہے، اے میرے محبوب ہم نے ہمیشہ آپ کو نوازا۔ اور مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے؟ روح کے بارے میں سوال کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا، لیکن کل وہی نہ آئی تو انہوں نے یہ مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تو انہیں چھوڑ گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو آسمان کے رب نے دیکھا کہ انہوں نے میرے محبوب کا دل دکھایا ہے، تو فوراً اپنے محبوب کے اس دکھے ہوئے دل پر، ان زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے وہی نازل کر دی، وَالضُّحَىٰ، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رخ روشن کی قسم، آپ کے حسین مکھڑے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، مجھے آپ کی ان زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے، تمہارا رب تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو نوازا اور پھر مثالیں بھی دیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے میرے محبوب ہم نے تو آپ کو یتیمی میں سہارا دیا، جب آپ کے سر پر کوئی سایہ موجود نہیں تھا ہم سایہ بن گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام سایوں سے بے نیاز کر دیا۔ آپ پیدا ہوئے تو والد کا سایہ سر پہ موجود نہیں، چلنے لگے تو والدہ بھی دنیا سے رخصت ہوئیں، ہوش سنبھالی دادا بھی چلے گئے، سر سے ایک ایک سایہ اٹھتا چلا گیا۔ اے میرے محبوب پتہ ہے کیوں؟ اس لیے الم یجد کا یتیمن فآوا، آسمانوں کا رب نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش دنیا کا کوئی انسان کرے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش کا انتظام تو آسمان کے رب نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا ادم کو روانہ ہوا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ اس لیے کہ اے میرے محبوب آپ کا اور میرا تعلق اتنا مضبوط اور روز اول سے اتنا مضبوط ہے کہ بیچ میں کوئی دوسرا سہارا میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ ابھی سے اپنے خدا کو پکارنے کی عادت ڈالو، دنیا کے سہاروں کی طرف نظر ہی نہ جائے، کبھی ابو ابو پکارنے کی عادت ہی نہ پڑے، اس لیے کہ جس کام کے لیے میں نے آپ کو منتخب کیا ہے اس میں آپ کو صرف مجھے ہی پکارنا ہوگا۔ فران میں کس ابو کو پکارو گے؟ طائف میں کس ابو کو پکارو گے؟ حرم میں کس ابو کو پکارو گے؟ شاب ابی طالب میں اور غار ہرا اور غار ثور میں کس ابو کو پکارو گے؟ بدر، احد، خیبر اور حنین اور خندق میں کس کا سہارا تلاش کرو گے؟ ہر حال میں اپنے خدا کو پکارنا تمہارا کام ہے اور یتیمی میں سہارا دینا ہمارا کام ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ آپ کی تربیت اور پرورش کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور کیسے لیا؟ ابھی آپ پیدا ہی ہوئے ہیں کہ دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے،
آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور ادھر کسرا کے دربار کے 17 برج الٹ جاتے ہیں، ادھر آپ مکہ میں آمنہ کی گود میں ایک پھول کی طرح کھیلتے ہیں، ادھر ایران کے آتش کدوں کی آگ بجھ جاتی ہے، اور پھر روم کے گرجے الٹ جاتے ہیں اور فرشتے بھی آ کر آمنہ کو مبارکباد دیتے ہیں، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، اے فخر نوع انسانی، کہ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، کہ آپ آئے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، دنیا میں رونقی آ گئی، دنیا میں نحوستیں ختم ہو گئیں، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کائنات کی تاریخ کا سب سے عظیم ترین واقعہ بن کے ابھرا۔ آپ پیدا ہوئے، پھر آسمان کے رب نے کس طرح آپ کی پرورش شروع کی، آپ کا نام محمد رکھا، آپ کو حضرت حلیمہ کے گھر میں بھیجا، حضرت حلیمہ کے گھر کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، آپ کی تعلیم اور تربیت اس طرح کی کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنا شروع کی، باتیں کرنا شروع کی، آپ کے لب ہل رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، میں نے کان لگایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے، لا الہ الا اللہ قدوسن قدوسن اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے جب گفتگو کرنا سیکھی تو یہ باتیں آپ کی زبان سے نکلیں، یہ کس نے سکھائیں؟ کیا یہ حلیمہ نے سکھائی تھی؟ کیا یہ شیمہ نے سکھائی تھی؟ نہیں، اے حلیمہ، میرا در یتیم رہ تو تیرے گھر میں رہا ہے، لیکن اس کی تعلیم اور تربیت وہ آسمانوں سے ہو رہی ہے۔ اور ایک روز حضرت حلیمہ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھیجا، اور بڑی نصیحتیں کی کہ دیکھنا، میرے اس بچے کا خیال رکھنا، اسے دھوپ میں نہ چلنے دینا، پانی ساتھ رکھنا، اس کو سائے میں بٹھانا، اس کو بکریوں کے پیچھے نہ دوڑانا۔ اور واپسی پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی، آپ 4 سال کی عمر۔ جب واپس لوٹے تو اپنے بچوں سے پوچھتی ہیں، تم نے محمد کو کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ بچے کہتے ہیں، ماں تکلیف کیسی، یہ ہمارا بھائی بڑا عظیم بھائی، ہم جب بکریاں چرانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، لیکن بادلوں کے ایک ٹکڑے نے ہمارے اوپر سایہ کر لیا، ہم جہاں جہاں جا رہے تھے بادلوں نے سایہ کر رکھا تھا، ہم بکریاں چرانے کے لیے بیٹھے، ایک بھیڑیا آتا تھا جو اکثر ہماری بکریوں کو کھا جاتا تھا، آج بھی وہ بھیڑیا آیا لیکن دور ہو کر بیٹھ گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ہماری بکریوں کی حفاظت کر رہا ہو، یہ ہمارا بھائی بڑا عظیم بھائی ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اس لیے کہ اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کی پرورش وہ تو خود آسمانوں کا رب کر رہا تھا۔ اور حضرت حلیمہ کی بیٹی شیمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کھلاتی، لوریاں دیتی اور اپنا زیادہ تر وقت آپ کے ساتھ گزارتی، آپ کے ساتھ کھیلتی، وہ اکثر لوریاں اٹھاتے ہوئے، لوریاں دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گایا کرتی تھی، وہ جو لوری گایا کرتی تھی، اس کے الفاظ آپ دیکھیں، حضرت شیمہ کے الفاظ یہ ہوتے تھے، یا ربنا ابق لنا محمدن حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا و مسعودا اکببت اعادیہ معا و حسدا۔ اے ہمارے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دراز فرما، یہاں تک کہ میں صحت کی حالت میں اپنے بھائی کی جوانی کو دیکھوں، پھر میں اس کی سرداری کو دیکھوں، پھر میں اس کی قیادت کو دیکھوں، اور اس کی حاصلوں کی جڑیں اکھاڑ دے۔ اور حضرت شیمہ کی یہ لوری ایک دعا بن کر کس طرح قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے، بلکہ یہ دعا، یہ لوری حضرت شیمہ کے دل میں ڈالی کس نے؟ اس نے ڈالی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہا تھا۔ غزوہ حنین میں 6000 قیدیوں کو جب اسلامی لشکر نے گرفتار کیا، ان میں ایک شیمہ بھی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضرت شیمہ آپ سے ملنے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی وہ چادر جس کی قسمیں آسمان کے رب نے قرآن میں اٹھائی تھیں
या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, उसे हजरत शीमा के पांव में डाल दिया। आज हम ज्यादा से ज्यादा किसी को क्या रिस्पेक्ट देते हैं कि उसके आने पर उसके कदमों में सुर्ख कालीनें बिछा देते हैं, लेकिन हजरत शीमा की एक बहन की इज्जत, एक बहन की आनर क्या है? रसूल कायनात नबूवत वाली कमली और नबूवत वाली चादर उसके पांव के नीचे बिछा देती। लोग हैरान व शश्तर होते हैं, ये कौन अजीम हस्ती है? पता चलता है कि आपकी दूध शरीक बहन है और आपके कहने पर आप 6000 कैदियों को उसी वक्त रिहा कर देते और आपकी इसी शफकत और मोहब्बत को देखकर वो पूरा कबीला वो इस्लाम को कबूल कर लेता है। और हजरत शीमा कहती हैं, भैया ये वही मंजर है जिसके लिए बचपन में मैं गुनगुनाया करती थी, या रब्बना इब्कलना मुहम्मदन हत्ता अराहो याफ़िअन व अमरुदा सुम्मा अराहो सय्यदन व मसूदा। मैंने जो सोचा था, मैंने जो तेरे बारे में ख्वाब देखा था, आज मैं उस हकीकत को अपनी आंखों से देख रही हूं। इतनी क़ियादत, इस कदर सरदारी और इस कदर आपके हासिदीन और आपके मुखालफीन को इबरतनाक शिकस्त, यही तो मैं दुआएं किया करती थी। आज उन सारे हासिदीन की जड़ें उखड़ गई और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर ये तरबियत ये कैसे की? अलम यजिद का यतीमन फावा। जब आप हजरत अबू तालिब के घर में रह रहे थे, एक रोज हजरत अबू तालिब अपनी बीवी से कहते हैं, बेगम मेरे यतीम भतीजे का जरा ज्यादा ख्याल रखा करो, अपने बच्चों की निस्बत इसको ज्यादा अच्छा खाना खिलाना, ज्यादा अच्छे कपड़े पहनाना, इसको नहलाना धुलाना, आंखों में सुरमा डालना, सर पे तेल लगाना, कंघी करना, खुशबू लगाना। कभी भी मेरे यतीम भतीजे के दिल में यह ख्याल ना आए कि वो यतीम है, उसके माँ और बाप का साया उसके सर पे मौजूद नहीं है। इसकी ज्यादा केयर करना, ज्यादा तवज्जो देना। हजरत अबू तालिब की बीवी फरमाती हैं, अबू तालिब तुम जानते ही नहीं, तुम्हारा ये यतीम भतीजा, ये कितनी अजमतों वाला बच्चा, ये कितना अजीम बच्चा है। तुम मुझे कहते हो मैं इसका ख्याल रखूं, मैं इसको नहलाऊं धुलाऊं, मैं इसके कपड़ों को साफ रखूं। ए अबू तालिब तुम जानते ही नहीं हो। इब्ने इसहाक ने लिखा अपनी तारीख में, अबू तालिब की बीवी ये कहती हैं कि अबू तालिब मैंने जब भी सोचा मैं इसको नहलाऊं धुलाऊं, मैं क्या देखती हूं कि पहले से ही कोई नहला धुला गया है। मैंने जब भी सोचा मैं इसके बालों में तेल लगाऊं, कंघी करूं, मैं क्या देखती हूं कि इसकी जुल्फों को पहले से ही कोई संवार गया है। मैंने जब भी सोचा मैं इसके कपड़ों को धोऊं, आज तक मैंने इसके कपड़ों पे कोई दाग धब्बा, कोई मैल कुचैल देखी ही नहीं है। मैंने जब भी सोचा मैं इसे खुशबू लगाऊं, मैंने इसके वजूद से, मैंने इसके बदने अथर से वो खुशबू महसूस की जो तुम्हारे पास तो क्या दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं होगी। मैं इसकी तरबियत कैसे करूं? इसकी तो तरबियत ही कोई और कर रहा है। अलम यजिद का यतीमन फावा, ऐ मेरे महबूब हमने तुम्हारी यतीमी को सहारा दिया। आपकी तरबियत और आपकी परवरिश करने वाले हम हैं। और कैसे परवरिश की? एक रोज उकास का मेला लगा हुआ, मक्का के सारे बच्चे उस मेले में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इंजॉय करते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कभी भी अपना वक्त फजूल महफिलों में जाया नहीं किया था, अपने घर में बैठे अपने रब की याद में मगन हैं। अबू तालिब घर में आते हैं, आपका यतीम भतीजा एक कोने में उदास बैठे है। हजरत अबू तालिब ने सोचा